کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لیں، حضرت آدم کا نام لیں تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ علیہ السلام کا لفظ صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کے ساتھ۔ یہ ہم عقیدہ ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، کیونکہ محرم سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، تو یہ اہم عقیدہ آپ پورا سال پوری زندگی اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، تاکہ یہ ہماری غلطی درست ہو جائے کہ علیہ السلام کن کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کرام کے ساتھ۔ اور جب کسی صحابی کا نام آئے گا، حضرت ابوبکر کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ۔ یہ بات اپنے گھروں میں بھی بتائیں۔ علیہ السلام کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ غلطی سے جب تک آپ بولتے تھے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، غلطی کے ساتھ جب تک بولتے تھے، جب تک معلوم نہیں تو معاف کرنے والا اللہ ہے، میں فتویٰ کیوں نہ دوں؟ اگر آپ جان بوجھ کر غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بولتے تھے تو پھر آپ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں۔ اس پر توبہ استغفار فی الفور ضروری ہے، فی الفور۔ جان بوجھ کر اگر آپ بولتے رہے، تو پتہ تھا کہ یہ لفظ انبیاء کے ساتھ ہے، پھر بھی حضرت علی کے ساتھ بولتے رہے، حضرت حسن و حسین کے ساتھ بولتے رہے، اور وہ بھی جان بوجھ کر بولتے رہے، تو پھر آپ گناہ میں ملوث رہے ہیں۔ فی الفور توبہ استغفار ضروری ہے۔ ہمارا کام ہے منبر رسول پر صحیح رہنمائی کرنا۔ آپ کا دل مانتا ہے، مانے نہیں ماننا، کل قیامت والے دن یہ تو نہیں کہہ سکیں گے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اور اگر کوئی شخص عقیدہ تک یہ بولتا رہا، عقیدہ تک یہ بولتا رہا غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ، عقیدہ تک، کہ جس طرح انبیاء کرام کا ایک مقام مرتبہ ہے، اسی طرح حضرت علی کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت حسن کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے یا ان کے برابر ہے۔ اگر کوئی عقیدتاً بولتا رہا تو یہ کفر ہے۔ ہمارا کام ہے رہنمائی کرنا، اگر آپ کی ذمہ داری، آپ جو مرضی کرتے پھرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔